اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 90، 91، 92. یہ سورہ مائدہ ہے، اس میں حلت اور حرمت کا بیان زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے، کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں استعمال کرنا حرام ہے. تو ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: شراب، جوا، بت اور اسی طرح جوئے کے تیر 5 سے. انسان کے اخلاق کو بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے سر فہرست شراب ہے کہ شراب جب انسان پیتا ہے تو اسے نشہ چڑھ جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسے ایسے حرکتیں کرتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے اس سے شیطان بھی شرم جائے، جانور بھی شرم جائے. اخلاق کو بگاڑنے والی، انسان کو تباہ برباد کرنے والی یہ چیز ہے شراب. بھلا اسلام فطری مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، وہ تو لوگوں کے اخلاق کو بنانے کے لیے آیا ہے، تو اس میں شراب جیسی نشاور چیز حلال کیسے ہو سکتی تھی؟ تو اسلام نے اسے حرام قرار دیا. پہلے ہی مرحلے میں اس کو حرام قرار دے دینا چاہیے، پہلے ہی مرحلے میں. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینی شروع کی اسی ٹائم پہ شراب کو بھی، لیکن نہیں، تقاضا تو یہی تھا کہ شراب ایسی بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب. تو پہلے ہی مرحلے میں اس کو حرام ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے پہلے مرحلے میں اس کو حرام نہیں قرار دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یہ چیز. ہر خاص عام شراب کو پیتا تھا، حتیٰ کہ وہ جو ان کے مذہبی تقریبات ہوتے تھے، مذہبی تہوار، وہ مذہبی تقریبات وہ بھی شراب سے خالی نہیں ہوتی تھی. شراب کے بغیر تو کوئی محفل ان کی کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی. شراب تو ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھا. اب سوچو، شراب کے اس زمانے میں 200 سے زیادہ نام تھے. کتنے؟ جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں یاد رکھنا اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، تبھی تو اس کے نام بھی کیا بنتے ہیں، ایک سے کتنے نام. ادرک کی ملاوٹ کے ساتھ تو اس کا ایک الگ نام، پانی کے ساتھ پیے تو اس کا ایک الگ نام، آئس کے ساتھ پیے تو اس کا ایک الگ نام. کتنے قسم کے آج بھی دیکھو آپ برانڈی، کتنے قسم کی شراب ہے آج بھی آپ دیکھو. اس زمانے میں عرب لوگ ہر گھرانہ، قریب ہر گھرانہ شراب میں ملوث تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے اس کو حرام قرار نہیں دیا، 3 مرحلوں میں شراب کو حرام قرار دیا گیا.
سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہا گیا، پوچھا لوگوں نے، صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ یہ شراب، یہ جوا کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، فرمایا یہ تو اس میں گناہ ہے، اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، شراب بھی جوا بھی، اور اس کا جو فائدہ ہے اور اس کا جو نقصان ہے، معاف کرنا، نقصان جو ہے فائدے سے زیادہ ہے، فائدہ کم نقصان زیادہ، حرام قرار نہیں دیا، لیکن جس کو بھی تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ سمجھ سکتا ہے فائدہ کم نقصان زیادہ تو بچنا ہی عافیت ہے۔ جو بھی چیز آدمی کو نقصان زیادہ فائدہ کم کرتی ہے تو اس سے جس کی عقل ٹھکانے پہ ہوتی ہے انہیں ہرگز اسے استعمال نہیں کرتا۔ ایسے میں تھوڑے صحابہ بچنے لگے، پھر اس کے بعد کا مرحلہ آیا تو فرمایا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب نشہ کی حالت میں، شراب پی کر نشے میں، اب ایسی ٹائپ پہ نماز ہرگز مت پڑھو، حرام ہے نماز پڑھنا، سمجھ رہے؟ آدھی بات نہیں لینے کا، پوری بات لینے۔ تب اس سے بھی بہت سارے صحابہ اس سے بچنے لگے۔ کیوں؟ ارے جو چیز ہم کو نماز جیسی عظیم عبادت سے روکنے والی ہو اس کو استعمال کرنا اچھا نہیں، کیونکہ 5 وقت کی جو نماز ہے اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے زیادہ وقت فجر اور ظہر کے ٹائم میں ہو سکتا ہے، عشاء اور فجر کے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان میں ذرا بڑا فاصلہ ہے، باقی سب نمازیں تو بہت سارے صحابہ اس میں بچنے لگے۔ پھر تیسرے مرحلے میں فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایک دم تاکید کے ساتھ فرمایا، انما الخمر، عربی زبان میں انما جو آتا ہے نا، انما یہ لفظ اس وقت آتا ہے جب کسی بھی بات کو قوت کے ساتھ تاکید کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس ٹائم پہ انما کا لفظ آتا ہے، تو فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ سب سے پہلے تو انما کر کے تاکید کی گئی، دوسرا رجسن فرمایا، رجس کے معنی گندی چیز ہے، پاخانہ گندی چیز ہے، آدمی پاخانے کو پسند نہیں کرتا، رجس کہتے ہیں پاخانے کو، سمجھ رہے؟ جس طرح تم پاخانے سے بچتے ہو، پاخانے کو پسند نہیں کرتے ہو، بالکل اسی طرح ان 4 چیزوں کو بھی ناپسند کرو، بچو ان 4 چیزوں سے، شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، اور پھر جوے کے تیر رجس، پھر تیسرے اللہ کا من عمل الشیطان، کہ شیطانی عمل ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے شراب پینا، یہ شیطان کا کام ہے، سمجھ رہے؟ انداز دیکھیں قرآن کریم کا، شراب کی حرمت کو، اس کی خرابی کو، اس کی گندگی کو بیان کرنے کا، کہ شراب کتنی گندی چیز ہے، فرمایا من عمل الشیطان۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فجتنبو، بچو، کیا فرمایا؟ فجتنبو، بچو، لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو، کامیابی اگر چاہتے ہو تو بچو شراب سے، جوے سے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا وہ بھی سنو، کہ شراب ہو، جوا ہو، شیطان ان کے ذریعے سے انسانی معاشرے میں، انسانوں کے درمیان عداوت، دشمنی، نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے، پھر تو مرڈر تک بھی بات پہنچتی ہے، کہاں تک؟ قتل، غارت گیری سب مچتی ہے۔ اس سب کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ بچو، ایسی گندی چیز ہے یہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ ہرگز شراب نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ شراب اور جوے سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان ہے نا، چاہتا ہے کہ یہ
انسان اللہ کو بھول جائے. اور اتنا ہی نہیں، فرمایا وعن الصلاۃ، خاص کر کے نماز سے بھی غفلت میں ڈالنے والی یہ چیزیں، شراب، جوا. پھر آگے فرمایا فہل انتم منتہون، بچتے کیا نہیں؟ انداز دیکھو کیسا ہے، پہلے کہا بچو، پھر آگے کہا فہل انتم منتہون، کیا تم بچتے کیا نہیں؟ بچتے کیا نہیں اس سے؟ اللہ اکبر. جیسے آیت نازل ہوا، جو صحابہ شراب کے عادی تھے، کتنے کے لوگ اس ٹائم پہ بھی پی رہے تھے، جیسے یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی نے آواز لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جا کر کے اعلان کر دو کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اب کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا. فٹ سے سب نے شراب کیا کیا، جیسے جس کے ہاتھ میں سب بہا دیا. اور روایت میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگی جیسے بارش کے موسم میں پانی نالوں میں بہتا ہے، ایسا بہنے لگا. یہ ہے صحابہ، اللہ کا حکم آیا حرمت کا، پھٹ سے کیا ہو گئے. پہلے 2 مرحلے میں حرام قرار نہیں دیا تھا، اشارہ کر دیا تھا کہ بچے تو اچھا ہے، نقصان زیادہ ہے، نماز کو روکنے کا یہ ذریعہ ہے، آدمی ہول پول بکنے لگتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، یہ سب کہا گیا. حرام قرار نہیں دیا تھا. جیسے حرام قرار دیا، جس کے ہاتھ میں منہ تک شراب پہنچی تھی، حلق تک وہ شراب نہیں پہنچی، پھٹ سے کیا کر دیا، اس کو پھینک دیا. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں خود ایک محفل میں شراب کے جام بانٹ رہا تھا. میں شراب کے جام، وہ بھی ابو طلحہ، ان کے جو ابا تھے، ان کی کیا بولتے ہیں اس کو، مہندر ابا، مہندر باپ بولتے، تو بانٹ رہے تھے، یہ لے سب شراب پی رہے تھے. اسی ٹائم پہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، الا ان الخمر قد حرمت، سنو سنو. اس زمانے کا میڈیا یہی تھا جی، واٹس ایپ یہ سب نہیں تھا. سنو سنو، کیا ہو گیا، دوردرشن، این ڈی ٹی وی، ایسا سب اس زمانے کا. فوراً سب نے کیا کیا، جس کے ہاتھ میں تھا پھینک دیا. مٹکے میں بھر کر کے رکھتے تھے، مٹکے میں سارے مٹکوں کو کیا کر دیا، انہوں نے پھوڑ دیا. کیونکہ اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شراب پینا ہی نہیں، شراب کا پینا، پلانا، خریدنا، بیچنا سب کچھ حرام ہے، حتیٰ کہ ان برتنوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے جن برتنوں میں شراب ہوتی ہے. اس لیے مٹکوں کو بھی پھوڑ دیا، مشکیزوں کو بھی کاٹ دیا، استعمال ہی نہیں کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے استعمال کرنے کے بارے میں کہا ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں، دھو کر کے استعمال کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ آج اگر کسی کے پاس شراب کی باٹل مل گئی، وہ بیچارے گجری، کتنے کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو گجری کا کیا کرتے ہیں، اسکریپ کا کام کرتے ہیں، اللہ برکت دے. تو وہ لوگ اگر سمجھو کہ ملا، اس کو بیچ سکتے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کوئی بولتا ہے حرام بول کے، نہیں وہ شراب کا باٹل ہے. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتنوں کے بارے میں اجازت دے. بات سمجھ؟ باقی شراب کے کارخانے میں کام کرنا، شراب کے کارخانے میں کیا بننا، مینیجر بننا، فلاں بننا، سب حرام ہے. سمجھ؟ برتنوں کے استعمال کرنے کے بارے میں ڈیل ہے. تو ایسی چیز ہے، یہ ایسی گندی چیز ہے شراب. اسلام میں شراب کی بالکل اجازت نہیں. افسوس ہے ہمارے بعد مسلمان کنٹری والے بولتے کہ یہاں رہنے والے پینا نہیں، باہر آنے والے خوب پیو. ہمارے دبئی والے ہیں نا، دبئی دیکھتے، دبئی مسلمانوں کا نہیں ملک ہو، خوب عیاشیاں کرو بولتے. ان کے جا کے دیکھو آپ ان کے ہوٹلوں میں، اللہ حفاظت، لوگ مستی کرنے کے آتے ہیں. ایک مسلمان ایسے کام کرتا ہے. خیر اللہ ہمیں ہدایت دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بلا شبہ یہ شراب، والمیسر اور جوا، اور 3 چیزیں ہیں اس کو بھی ذکر کرتے. خمر تو سمجھتے ہیں، شراب کو بولتے ہیں عقل کو ڈھانپنے والی چیز. خمر کا معنی ہی کیا ہے، عقل کو ڈھانپنے والی چیز. اس کے بعد اس کو تمیز نہیں، بیوی کون، ماں کون، بھان کون، بچنا چاہیے. اب
شراب جیسی جو چیزیں ہیں عقل کو خراب کرنے والی چیزیں وہ بھی حرام ہے، یاد رکھیں۔ شراب بولے تو خالی شراب، جو چیزیں بھی نشہ پیدا کرنے والی چیزیں آج کل کے زمانے میں، یہ چرس ہے، گانجا ہے، فیون ہے، ہیروئن ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی تو کیا ٹیبلٹ بھی آتے کہتے ہیں، ایم بی ٹیبلٹ، ایم سی ٹیبلٹ، ایسے سب کچھ آتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو تو تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کالج کے باہر، اسکولوں کے باہر بڑا بورڈ لگا دیتے، 100 میٹر تک کون بھی یہاں تمباکو نہیں بیچنا، وہ بیچنا نہیں، یہ بیچنا نہیں بولتے، سمجھ؟ سب خالی دکھاوے کے لیے۔ گورنمنٹ کا بھی سپورٹ ہے، پولیسوں کا بھی سپورٹ ہے، کھاؤ مارو برباد ہو جاؤ۔ خاص کر کے مسلمان جو نوجوان ہیں ان کو تو یہ لوگ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہیں، برباد ہونا ہے لوگوں کو۔ ہم مسلمان بھی ہیں، بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والے بھی مسلمان، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، سب شامل۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے اور ہم لوگوں کے احساس کرتے ہیں۔ ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے بچے کن کے ساتھ فرینڈ شپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اٹھ رہے بیٹھ رہے، کہاں کیا، کچھ بھی نہیں ہم لوگوں کا خیال، سمجھ رہے۔ یہ ایک تو موبائل تھما دیا، یہ بھی خطرناک چیز ہے۔ اگر اس کے اندر تمیز نہیں ہے تو اس کا غلط استعمال کر کے آدمی کیا ہو سکتا ہے، تباہ برباد ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہی فرینڈ شپ، یہ بھی ایک فرینڈ ہے، دوسرا وہ فرینڈ، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، بات نہیں کرنے والا فرینڈ ہے۔ اور بات تو کرتا ہے، بہت کچھ ہے، بات بھی کرتا ہے کئی شکل، بہت زبردست ہے۔ اور ایک ہے جسے جیونتا، زندہ رہنے والا، ایسے فرینڈ۔ بچوں کے فرینڈ شپ پر غور کرنا چاہیے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات تو خمر ہے، نشہ پیدا کرنے والی چیز، شراب حرام ہے۔ فرمائے والمیسر، اور ایک جوا۔ میسر کسے کہتے ہیں؟ جوا۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر پیسے لگانا اس امید پر کہ اس سے ہمارے کو زیادہ ملے گا، اور انجام کا پتہ نہیں، مل بھی سکتا نہیں بھی مل سکتا، نہیں سمجھ۔ بھیما کراؤ، کیا کراؤ؟ بھیما، انشورنس۔ انشورنس کی بنیاد کیا ہے؟ جوا ہے، سمجھ رہے۔ اسی لیے اسلام میں انشورنس حرام ہے۔ بعض جگہ مجبوری ہے، وہاں پر اجازت ہے، جیسے موٹر سائیکل، موٹر گاڑی، اس کو انشورنس کرانا ہی پڑتا ہے، نہیں تو آپ کو روڈ میں گاڑی استعمال کرنے کی اجازت، فائن پڑتا ہے۔ انشورنس کا مجبوری، اس سے تو ملتا تو کچھ نہیں، لینا بھی نہیں چاہیے۔ جتنا ہم نے بھرا اتنے تک کا ہم لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری غلطی نہیں، سامنے والے کی غلطی ہے تو لے سکتے، ہماری غلطی ہے تو خیر۔ اور اسی طرح کچھ لوگ پوچھتے ہیں میڈیکل انشورنس کے بارے میں، سمجھ، علماء سے معلوم کر لیں۔ لائف انشورنس کبھی بھی جائز، اسے یاد رکھیں۔ اپنے دکان کا انشورنس، گھر کا انشورنس بنا سکتے ہیں، خاص کر کے اس زمانے میں۔ کیوں؟ اب تو پورا انڈیا ہی سینسٹیو ہو گیا ہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا گجرات جیسا علاقہ، منگلور جیسا علاقہ، جہاں دیکھو تب فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہتے، فرقہ وارانہ فساد، قوم غلبے، چن چن کر کے مسلمانوں کے دکانوں کو، مکانوں کو جلاتے مارتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ انشورنس بنائے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پالیسی کے مطابق، ارے یاد رکھ، ہمارے دکان مکان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ وہ تو ہے سوچتے جی سرکار کے اوپر ہے، کیا گورنمنٹ کے اوپر ہے؟ یہ پولیس، یہ حکومت کس کے پیسے سے چل رہی ہے؟ ہمارے پیسے سے چل رہی، نہیں سمجھ رہے؟ پبلک کے پیسے، ان کی ذمہ داری ہے ہماری حفاظت کرنا۔ ہماری حفاظت کرنے میں ان لوگوں نے کیا کی ہے؟ کوتاہی کی ہے۔ جب انہوں نے کوتاہی کی ہے تو پنشمنٹ ملنی چاہیے کہ نہیں ان کو؟ تو پھر ایسے میں انشورنس کرا، آیت استعمال کرو، پورا جتنا بھرے اتنا نہیں بھرے سے بھی لے سکتے، کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری تھی تمہارے گھر اور دکان کی حفاظت کرنا۔ باقی انہوں نے جو کہا وہ حقیقی طور پہ میں اسباب کے لیے ان کی بات کر رہا تھا، سمجھ رہے؟ اس کے لیے علماء نے جائز قرار دیا۔ باقی لائف انشورنس کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی آپ کچھ بتاؤ، لائف انشورنس میں پیسہ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس کی سب اجازت ہے۔ اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا، زبردست انشورنس، آدمی کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ میڈیکل انشورنس کرنے سے اچھا ہے صدقہ خیرات کرتے رہو، جان سلامت رہے گی انشاءاللہ۔
کیا بولتا ہمارا نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو تاکہ بیماریاں نہ آئیں. بیمار ہے تو بھی چلے جاتے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. تو پھر والمیسر جوئے کو بولتے ہیں. ابھی جوئے کے بھی اس زمانے کے بھی میں بھی کئی شکلیں تھیں. اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے شطرنج ہے, شطرنج, چیس, کرکٹ. آج تو کرکٹ بھی آیا, جوا, لوگ اس پہ جوا کھیلتے ہیں. اب تو رمی سرکل, ممی سرکل, ابا سرکل, کیا سب آیا. نوجوان تباہ ہیں, برباد ہیں اس جوئے میں. کتنے بچے جوئے میں کیا ہوتے ہیں نہیں بیچاروں کو سمجھ نہیں نا, پیسے کے لالچ میں. اس میں کیا 2 بار 3 بار ملا, اس لالچ میں اور آگے بڑھتے اور آگے بڑھتے, پھر تو تباہ برباد. گھوڑ دوڑ اس زمانے میں بھی تھا, گھوڑے دوڑا کر اس میں بھی جوا کھیلتے. نمبر پرکار, یہ میرا نمبر کا گھوڑا, یہ پہلا آئے گا, یہ جیتے گا, فلاں فلاں. اس پر کیا کرتے لگاتے. اب تو کرکٹ کے پلیئروں پر لگاتے پیسہ, نہیں کرتے. 6 پر بھی, 4 پر بھی, 100 پر بھی, 50 پر بھی, سب پر, وکٹ پر بھی. اللہ حفاظت فرمائے. جتنی بھی شکلیں ہیں جوا کی, اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان, یہ گندی چیز ہے, یہ شیطانی عمل ہے, اس سے بچو. اس کے بعد کیا فرمایا والانصاب, نسب کی جمع, بت کو بولتے ہیں بت. اسی طرح بتوں کے نام پر کوئی جگہ مقرر ہوتی ہے, بتوں کے نام پر کوئی جگہ مقرر ہوتی ہے اور اس جگہ میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, وہ بھی حرام ہے. ایسی جگہ جا کر کے, ایک تو بت پرستی حرام ہے, اور بتوں کے نام پر جو جگہ مقرر ہوتی ہے وہ اسی جگہ جا کر کیا نہیں کرنا چاہیے, اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. جا کے منڈی میں کرو نا, جا کے وہ جگہ جا کے کرنا ہے, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے. سمجھ رہے. تو یہ بت, نسب, بت حرام ہے. بت حرام ہے کا مطلب پوجا کرنا حرام ہے, وہ تو ہے ہی. بت بنانا بھی حرام ہے, مجسمہ بنانا, اسٹیچو بنانا حرام ہے. مسلمان کبھی کیا نہیں کر سکتا, گھڑی بنا کر کے, مجسمے بنا کر کے بیچتا بھی نہیں, خریدتا بھی نہیں. اس کی پوجا ہو یا نہ ہو, تصویر حرام ہے. تصویر کا بیچنا بھی خریدنا بھی حرام ہے. بات سمجھنا, ہاں, اسٹیچو حرام ہے. والانصاب. اب بولیں گے نہیں اس کی پوجا نہیں ہوتی, وہ ایسا شروع میں شیطان ایسے کرایا, سو پوجا نہیں کرایا, اور بعد میں پوجا کرایا. پہلے جب شروع کیا نا شیطان نے, پہلے وہی مجسمے بنایا. یاد وہی تمہارا ابا کا یاد کرتے نہیں کیا تمہیں, بول کے تمہارا ابا کیسے نا, میں ان کا ذرا بنا کر کے رکھو بول کے. پہلے تو ایسے یاد کرتا تھا انہیں خالی دیکھ لے. اس کے بعد خالی دیکھے تو کیا, اس کے ذرا احترام کرو, عزت کرو, ذرا پھول چڑھاؤ, اس کے اوپر ذرا دودھ ڈالو, اس کے بعد اس کے اوپر گھی ڈالو, اس کے بعد جھکو, اس کے بعد طواف کرو. یہ سب ہوتا ہے, یہ سب ہوا ہے, ہوتا ہے کیا آج دیکھتے نہیں. اب آپ بولیں گے لیٹسٹ دیکھو, تصویر کسی بھی شکل میں ہو حرام ہے. سمجھ رہے. اسلام دیکھو نا, اللہ آج ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, AI. اب معلوم آ گیا نہیں, کسی کی بھی تصویر لے کر کے اس کا کچھ بھی بنا سکتے. سمجھ رہے. اس کا آج پریشان نہیں ہے کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں. ابھی پرسوں بھی پیپر میں آیا تھا, چوری چھپے کیا کرتا تھا, فوٹوا نکالتا تھا لڑکیوں کو, پھر ان لڑکیوں کا کیا کرتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے. کیسے گندے گندے ویڈیو, بلیک میل بنانے کے لیے. دیکھا تمہارا ہے, سمجھ رہے. ہاں, تصویر اسی لیے حرام ہے. ابھی کتنے حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ حکمت ہے ہمارے آج سمجھ میں آ رہی ہے. تصویر حرام کیوں ہے, ایک تو اس کی پوجا کی جاتی ہے, اور دوسرا اس طرح سے لوگ کیا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی لوگ تو ماشاءاللہ پروفائل میں اپنے بچیوں کا بڑے فخر سے کرتے رہتے. ہم ذرا بھی کھوپڑی نہیں, ہم لوگوں کو عقل نہیں ہے. اپنے بچوں کی, اپنے خوبصورت بچوں کی, بیویوں کی سب تصویریں شیئر کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو. خیر, موقع نہیں ہے بات کرنے. والانصاب, تیسری چیز بت. بت, مجسمے, اسٹیچو حرام ہے. والازلام, اور اسی طرح ظلم کی جمع ازلام, پانسے. عرب میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تیروں کو کیا کر دیا جاتا تھا,
ایسا دیکھا جاتا تھا. وہ بت کے پاس تیر رکھے جاتے تھے. تیروں میں کیا ہے؟ ایک میں ہے کرو، ایک میں لکھا ہوتا تھا مت کرو، ایک میں ہوتا تھا اچھا ہے، ایک میں ہوتا تھا برا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی جگہ جانے سے پہلے، سمجھ رہے، وہ تیروں کو جا کے اٹھاتے تھے. اس میں اگر ہے مت کرو، وہ کام نہیں کرتا تھا. جس کام کے لیے جا رہا ہے اٹھایا. برا ہے، اوہ اب میں جو کام رہے وہ برا ہے، نہیں جانا. سمجھ رہے، اٹھایا. اچھا ہے، اچھا ہے، چلو جائیں گے. سمجھ رہے، وہ فال نکالے جیسا آدمی. ہندوؤں میں نا، اللہ حفاظت فرمائے، اس زمانے میں تھا گنی کا کالا، راہو کالا، وہ کالا، یہ کالا. ان کا دل کالا رہتا کیا کرنے کا؟ دل کالا رہتا اسے کالا کالا گلوٹے رہتے. مسلمان ہے، ایمان ہے، توحید ہے، دل ایک دم صاف رہنا، کلین رہنا، تو ایسے کالا کے پیچھے نہیں جائے گا. کیا بولتے؟ اسی طرح ازلام ان تیروں کو بھی کہا جاتا ہے جو جوئے کے تیر جسے کہتے ہیں. وہ کیا جوئے کا تیر؟ کہ ایک اونٹ خریدتے تھے، 10 آدمی شیئر کرتے تھے، اس میں پیسہ برابر کا کیا کرتے تھے، اس میں ڈالتے تھے. سب 1000 روپے ڈال کر کے 10,000 روپے کا اونٹ. 10,000 روپے اونٹ ملتے کہ پوچھو نا، مثال دے رہا. ایک اونٹ خریدتے. اس کے بعد جب تقسیم کا مسئلہ آتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے، تقسیم کے معاملے میں تیروں میں کچھ لکھا ہو جاتا. ایک میں آدھا، ایک میں 1/3، ایک میں چوتھائی، ایک میں کچھ نہیں، ایک میں 10واں حصہ. اس طرح سے اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا. سمجھ رہے، اس میں 3 تیر جو ہے نا خالص ہوتے تھے. تو اس طرح سے وہ ڈالتے تھے، اس میں میان میں ہلاتے تھے. کون سی تیر جس کو ملتی، اس تیر میں کیا لکھا ہوتا، اس حساب سے اس کو حصے ملتا. کسی کو آدھا، کسی کو پاؤ، کسی کو کچھ بھی نہیں، کسی کو زیادہ، کسی کو کم. ظاہر سی بات ہے، جب پیسہ جب سب نے برابر کا ڈالا ہے تو حصہ بھی برابر ملنا چاہیے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس طرح سے تقسیم کرتے تھے. سمجھ رہے، یہ بھی حرام ہے. یہ بھی ایک جوئے کا طریقہ ہے. سمجھ رہے، یہ قرعہ ڈالنے کا طریقہ. قرعہ ڈالنے کا کب جائز ہے؟ جب سب کے حصے برابر ہوں، اور حصہ متعین کرنے میں کس کو کون سا حصہ ملنا چاہیے اس بارے میں کیا کر سکتے ہو نا، تو قرعہ ڈال سکتے. نہیں سمجھے؟ ارے باپ ایک پراپرٹی چھوڑ کے گیا، ابھی انہوں اسے بیچنا نہیں چاہتے. سمجھ رہے، ویلیویشن کے اوپر چاروں جگہ جو ہے نا ویلیو میں برابر ہے. اب کس کو کون سا حصہ ملنا چاہیے، کون سا جگہ ملنا چاہیے؟ ایک بھائی بولے گا مجھے وہ ہونا، ایک بھائی بولے گا مجھے یہ ہونا. چاروں بھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، چاروں کی بھی ویلیویشن ایک ہی ہے. بس جگہ متعین کرنے میں کیا ہو رہا ہے، ابھی جھگڑا ہو رہا ہے. اس کے لیے کیا کرو، قرعہ ڈال سکتے. جس کے جگہ کے نام پہ کس کا نام آیا اس سے وہ جگہ. سمجھ رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو سفر میں لے کے جاتے تھے. تو 9 کے 9 بیوی کو لے کے جانے ہوتا ہے کیا؟ کسی ایک بیوی کو لے کے جا سکتے ہیں نا. تو ابھی کس کو لے جانا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے کہ میں اسے لے کے جاتا تو دوسرے بیویوں کو ناراضی ہوتی. نہیں، میں ہم نہ چھوڑے، ان کو لے گئے. قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام پہ قرعہ آتا تھا ان کو سفر میں لے کے جاتے تھے. سمجھ رہے، جہاں سب کا حصہ برابر ہوتا ہے، متعین کرنے میں آپ کو کیا ہو رہا ہے، تو پھر متعین کرنے کے لیے حصہ کیا کر سکتے ہو نا، تو قرعہ ڈال سکتے ہیں. اگر اوپر نیچے کر دیے، برابر نہیں ہے، غیر مساویانہ حصہ ہے، اس میں قرعہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے، اب حاجی حج کرنے کے لیے 20,000 25,000 عرضیاں دیتے، پاس ہونے کا صرف 6,000. سب کا ہے نا حق جانے کا حج کو. اب جانا تو صرف 6,000، ابھی کیا کرنے کا، قرعہ ڈالنے کا. جن کا نام آیا ان کو حج میں جانے کی پرمیشن، جن کا نام نہیں آیا ان کو پرمیشن نہیں. اس طرح سے قرعہ ڈال سکے، اس میں کس کا نقصان نہیں ہوتا. سمجھ رہے، نہیں ہمیں عرضی سب بھرنے میں 300 400 500 روپے خرچہ ہوا، وہ اللہ کے راستے میں اللہ دے گا انشاءاللہ. کیا بولتے خان صاحب، یہاں کوئی اپنا حق نہیں جا رہا ہے، حق ملے گا انشاءاللہ. پہلا سال نہیں ہوا، دوسرا سال نہیں ہوا، تیسرے سال نہیں ہوا، چوتھے سال ریزرویشن، ٹینشن نہیں کرنے کا. چوتھے سال ریزرو، کیا رحمت اللہ بھائی، ریزرو کوشش کرنے کا. تو ایسا ہے. تو 4 چیزیں ہو گئی. تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، بلا شبہ شراب ہے، جوا ہے،
اور اسی طرح بت ہیں، اور اسی طرح پانسے ہیں، یعنی جوے کے تیر ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ ابھی 2 آیتیں باقی ہیں، وقت ہو گیا، اس لیے بات ختم کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ جو حرام چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی اور جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔